کچھ اصحاب معصومین کے پاس امام رضا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہمیں خمس ادا کرنے سے معاف کر دیا جائے، خمس کی جو رقم کی ادائیگی ہے اسے ہمیں معاف کر دیا جائے، اسے ہمیں مستثنا کر دیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کس قدر آپ لوگ فریب اور مکاری کی بات کر رہے ہو کہ تم اپنی زبان سے تو ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، لیکن اللہ نے ہمارا جو حق مقرر کیے اس سے محروم کرنا چاہتے ہو، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہی خمس ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہرگز اس خمس سے کسی کو بھی مستثنا نہیں کریں گے، ہم ہرگز خمس سے کسی کو بھی مستثنا نہیں کریں گے، ہم اپنے خمس سے کسی کو مستثنا نہیں کریں گے۔ 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے یہ جملہ اپنے ساتھیوں سے، ان افراد سے فرمایا جو امام سے خمس سے مستثنا ہونے کی درخواست کر رہے تھے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ معصومین علیہ السلام نے خمس کی تاکید کی ہے، نہ صرف یہ کہ معصومین علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا ہے کہ خمس ادا کرو، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں معصومین علیہ السلام نے خود خمس کو دریافت کیا ہے، خود لوگوں میں خمس کی ترویج کرائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خمس کو لوگوں سے دریافت کیا ہے۔ یہ سیرے معصومین میں ہمیں ملتا ہے۔ معصومین علیہ السلام خمس کو دریافت کر کر اسے راہ تبلیغ دین، ضرورت مند سعادات اور جو خمس کے مصارف ہے اس میں معصومین علیہ السلام نے استفادہ کیا ہے۔ اب جب کہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ظاہراً ختم ہے، کوئی معصوم ظاہری طور پر ابھی ہمارے درس میں موجود نہیں ہے، بلکہ غیبت کے زمانہ ہے، اور غیبت میں معصوم علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب اس حال میں خمس کی ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے گردن سے نہیں ہٹی ہے، یہ خمس کی ذمہ داری جو ہے نہیں ہوئی ہے، یہ خمس جو ہے وہ فقہا اور مجتہدین کے ذمے ایک ذمہ داری آ گئی ہے، اور اس کو وصول کرنا، اس کو دریافت کرنا ان کی ذمہ داری ہو گئی ہے۔ اس زمانے غیبت میں فقہا اور مجتہدین ہم سے خمس کو وصول کرتے اور انہیں خمس کے مصارف میں استعمال کرتے، انہی کاموں میں استعمال کرتے جن کاموں میں معصومین علیہ السلام نے خمس کو استفادہ کیا تھا، اس کو مصرف کیا تھا۔ خمس کے ادائیگی کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جب خمس ہم امام تک پہنچاتے ہیں یا مثلا مجتہدین اور مراجین تک اس رقم کو پہنچاتے ہیں، تو اس طرح جو علماء مذہب تشیع ہے سر مجھے آپ سے سادات کرام ہے، وہ اس بات سے بچ جاتے ہیں کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کسی حکمران کے سامنے پھیلائے۔ ان کو اب ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ کسی حکمران کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، بلکہ وہ اس چیز سے بچ جاتے، اس چیز سے مبرہ ہو جاتے کہ اپنے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلائے۔ مذہب تشیع کو پھیلانے کے لیے، مدارس دینیہ کو چلانے کے لیے، دین اسلامی تبلیغ کے لیے کسی سے درخواست کرے، بلکہ وہ خود ہی ان کے پاس یہ صلاحیت اور یہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی اس مال سے، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ سپرد کیا ہے، اس مال کے ذریعے وہ ان تمام امور کو انجام دے۔ جی کوئی بات کرنی ہے کسی کو؟
حسن میں اپنی ویڈیو بند رکھو. کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ کون سر بول رہا تھا؟ جی جی. اس کے بعد جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ خمس کا فلسفہ کیا ہے، خمس کو ادا کرنے کا ایک اہم ترین جو وجہ ہے وہ کیا ہے، اس بات کو جان کر، اس بات کو پہچان کر ہم خمس کے مصارف میں سے بعض مصارف کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. خمس کے مصارف میں سے یہ ہے کہ انسان کے جو مجتہدین ہیں، جو مراجعین ہیں، وہ اس خمس کی رقم سے غریب سعادات کی مدد کرتے ہیں. دینی مدارس میں زیر تعلیم علماء اور طلاب کی اس سے شہریہ ادا کرتے ہیں. دینی کتابوں کی اشاعت و تعلیم و تبلیغ اور تعلیم کے فرائض انجام دیتے ہیں. دینی کتابیں جو ہے انہیں چھپواتے ہیں، انہیں نشر کرتے ہیں، انہیں معاشرے میں تبلیغ کرتے ہیں، انہیں لوگ درمیان پھیلاتے ہیں دینی کتابوں کو. اسی طرح ساتھ ساتھ بہت سارے جو فلاحی کام ہوتے ہیں وہ اسی خمس کی رقم سے انجام دیے جاتے ہیں. مثلا اگر ہم ایران میں یا عراق میں جا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مراجعین نے انہی خمس کے ارقام سے بہت سارے اسکول، بہت ساری یونیورسٹیاں، بہت سارے ہاسپٹل، بہت سارے فلاحی ادارے وغیرہ بنائے ہیں. اور اس خمس کے مصارف میں صرف دینی امور شامل نہیں ہیں بلکہ فلاحی امور بھی اس میں شامل ہے. اس سے فلاحی کام بھی انجام دیے جاتے ہیں. حتیٰ پاکستان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اس خمس کی رقم سے بہت سارے فلاحی کام انجام دیے گئے ہیں. اگلا نقطہ خمس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہر سال کا جو ہے وہ ایک آغاز ہوا کرتا ہے، ہر سال کا ایک آغاز ہوا کرتا ہے. مثلا جب بہار آتی ہے تو جو شمسی سال ہوتا ہے وہ سال جس کا حساب و کتاب سورج کے آمد و رفت سے ہوتا ہے، اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بہار سے ہوتا ہے. اب جب شمسی سال کا آغاز بہار سے ہوتا ہے تو جب بہار آتا ہے تو زندگی جو ہے، طبیعت جو ہے، نیچر جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر ایک نئی جان آ جاتی ہے طبیعت کے اندر. اسی طرح جب انسان اپنے لیے خمسی سال معین کرتا ہے اور اس سال کے انتہا میں انسان اپنا جو مال ہے، اپنا جو مال کا 20% ہے، اپنے مال کا جو خمس ہے وہ ادا کرتا ہے. اس مال کی ادا کرنے کی وجہ سے انسان کا جو مال ہے وہ طیب و طاہر ہو جاتا ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. بہار کے آغاز سے نیچر جو ہے وہ طیب و طاہر ہو جاتی ہے، وہ پاک و پاکیزہ، وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے. اور مال کے خمس ادا کرنے سے انسان کا جو مال ہے وہ طیب و طاہر، وہ پاک و پاکیزہ، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ خمس کی ادائیگی جو ہے وہ در حقیقت ہم اپنے فائدے کے لیے کام انجام دے رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے مال کو دے کر ہم کوئی نقصان اٹھا رہے ہو، بلکہ ہم اپنے مال کو پاک و پاکیزہ کر رہے ہوتے. اب اس مال سے استفادہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مال پاک و پاکیزہ ہو گیا. لیکن قبل اس کے کہ ہم اس مال سے خمس ادا کریں، قبل اس کے کہ ہم اس مال کا 1/5 حصہ جو بچت ہے مثلا اس کا خمس ادا کریں، اس مال سے استفادہ کرنا ہی جائز نہیں ہے.
اس مال سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، اس مال سے کوئی چیز کسی طرح کا استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مال در حقیقت ہمارا مال نہیں ہوتا ہے، وہ اس مال میں در حقیقت مال امام، سہم سعادات اس میں شامل ہوتی ہے۔ وہ مال در حقیقت ہمارا مال نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت ایک مخلوط مال ہوتا ہے، جس میں ہمارا مال بھی شامل ہوتا ہے، جس میں دوسروں کا مال بھی شامل ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کا مال جو ہے وہ نکال کر اس کا خمس ادا کرتے ہیں، تو در حقیقت اپنے مال کو ہم پاک و پاکیزہ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو طیب و طاہر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طیب و طاہر مال کے کو استفادہ کرنے میں پھر کوئی قباحت، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب تک اس مال کا خمس نہیں نکالا، اس مال سے استفادہ کرنے میں اشکال ہے، اس مال سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس مال کا خمس ادا کر کے اپنے مال کو ایک طرح سے پاک کر رہے ہیں، اپنے مال کو ایک طرح سے استفادے کے لائق بنا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ روایت میں یہ ہے کہ خمس جو انسان نکالتا ہے، اس سے انسان کے مال میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اس طرح انسان کے مال میں برکت بھی آتی ہے۔ اگر آپ جا کر ان افراد سے جو خمس نکالتے ہیں، ظاہراً آپ لوگ کی تو ابھی ایج خمس کی نہیں ہے، لیکن وہ افراد جو خمس نکالتے ہیں، مثلا آپ کے والدین کی جو دوسرے افراد خمس نکالتے ہیں، ان سے اگر دریافت کریں تو وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ خمس نکالنے سے ان کے مال میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے، ان کو کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ خمس نکالنے کی وجہ سے ان کے مال میں اضافہ ہو گیا، ان کے مال میں برکت آ گئی، ان کے مال میں جو شاید کمی پائی جاتی تھی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس مال کی کمی کو پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے، تجربے سے اگر آپ دریافت کریں کسی بات تجربے، آج کسی ایسے شخص سے جس نے خمس ادا کی ہے، اس سے جا کے معلوم کریں، تو یہ تجربے سے ثابت ہوئی بات ہے کہ خمس سے انسان کا مال بابرکت ہو جاتا ہے، انسان کے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ خمس سے بہت دوسرے اور بھی فوائد ہے، جیسے خمس نکالنے سے انسان ناگہانی جو آفت ہے اس سے انسان محفوظ رہتا ہے، اس کا گھر بار جو ہے اس ناگہانی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ خمس نکالنے سے خدا اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی ہمیں نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک کام واجب کام ہے، اور ایسا واجب کام ہے جسے ہر کوئی انجام شاید دینے کے لیے راضی نہ ہو، لیکن جب اس واجب کام کو جب کوئی شخص انجام دیتا ہے، در حقیقت وہ ایک طرح سے اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اور اس نفس کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ، رسول خدا، ائمہ طاہرین علیہ السلام خوش ہوا کرتے ہیں۔ اب بات ہو گئی خمس کے مقدمے کے حوالے سے کہ خمس میں کیا فوائد چھپے ہوئے ہیں، خمس میں کیا مصارف ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بیان ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خمس ہمیں کن چیزوں پر نکالنا چاہیے؟ آیا ہر مال پر خمس نکلتا ہے؟ یہ نہیں، کچھ خاص مال ہوتے ہیں جن پر خمس نکالنا واجب ہے، کچھ خاص ارقام ہوتی ہے، کچھ خاص آمدنیاں ہوتی ہیں، کچھ خاص ذرائع ہوتے ہیں جن میں خمس نکالنا ضروری ہے، اور ہر آمدنی پر خمس نکالنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے کا جواب آج ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں، خمس جو ہے وہ 7 چیزوں سے متعلق ہے، 7 چیزوں کے ساتھ 7 چیزوں کا خمس نکالا جاتا ہے۔ پہلی چیز جس کا خمس نکالا جاتا ہے وہ مال غنیمت ہے، یعنی وہ مال جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو۔ لیکن کون سی جنگ؟ وہ جنگ جو امام کے حکم سے انسان کرے، وہ جنگ جو امام کے حکم سے انجام پائے، اس جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس مال غنیمت کا خمس نکالنا ضروری ہے۔ یہ مال غنیمت کا خمس نکالنا ضروری ہے۔
دوسرا جو خمس کا خمس نکالنے کی ضرورت ہے جس چیز میں، وہ ہے معدن. معدن کہتے ہیں کان کو. مثلا سونے چاندی کی کان ہے، یہ کسی اور دھات کی کان ہے، کسی اور مثلا عنصر کی کان ہے، تو اس کان میں انسان کو، اگر وہ کان انسان کے کنٹرول میں آ جائے، وہ کان انسان کے ہاتھ لگ جائے، تو اس کان پہ انسان کو خمس نکالنا ضروری ہے. اس معدن پر انسان کو خمس نکالنا ضروری ہے جو مثلا انسان کے کنٹرول میں ہو. جو کان انسان کے ہاتھ آ جائے، اس کان پر انسان کو خمس نکالنا ضروری ہے. اس کان کے جو آمدنی ہوگی، اس کان کی جو فائدہ انسان کو نصیب ہوگا، اس سے انسان کا خمس نکالنا ضروری ہے. اس کے بعد جو خزانہ زمین میں سے نکلتا ہے، یا مثلا دوسرے کہیں سے انسان کو خزانہ ملا، اس خزانے کا خمس نکالنا ضروری ہے. غوطہ خوری سے جو مال نصیب ہوتا ہے، جیسے سمندر میں انسان غوطہ خوری کرتا ہے، دریا کے اندر انسان غوطہ خوری کرتا ہے، اس کے ذریعے جو مال انسان نصیب ہوتا ہے، اس مال کا خمس نکالنا ضروری ہے. حلال مال جب حرام مال میں اس طرح مل جائے کہ ان کا جو تناسب ہے وہ پتہ نہ چل سکے، یہ پتہ نہ چل سکے کتنا پرسنٹ حلال ہے کتنا پرسنٹ حرام ہے، حلال مال حرام مال میں مل جائے، مخلوط ہو جائے، جب یہ حلال مال حرام مال میں مخلوط ہو جاتا ہے، اس وقت اس مال کا خمس نکالنا ضروری ہے. وہ زمین جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خریدے، ایسی زمین کا خمس ادا کرنا بھی ضروری ہے اس کافر کے لیے. اس کافر سے زمین کا خمس لیا جائے گا. وہ زمین جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خرید لے، ایسی زمین کا خمس کافر ذمی سے لیا جائے گا. کافر ذمی کون ہوتا ہے؟ وہ کافر جو مسلمانوں کے ذمے، مسلمان حکومت کے ذمے، اس کا جو رہن سہن ہے، اس کی جو امنیت ہے، وہ مسلمان حکومت کے ذمے ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اس لیے وہ کافر ذمی ہے. مسلمان حکومت کے ذمے جس طرح مسلمانوں کی نگہداشت، مسلمانوں کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمے، اس طرح اس کافر کے ذمے بھی اس کافر ذمی کے بھی مسلمان حکومت کے ذمے اس کی حفاظت اور نگہداشت ہوتی ہے. کافر ذمی اگر کسی مسلمان سے کوئی زمین خرید لے، تو اس زمین کا خمس اس کافر ذمی سے لیا جائے گا. اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمارے لیے پیش آنے والا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے سالانہ بچت. انسان سال بھر کے جو جائز اخراجات ہے، اس سے جو رقم یا جو چیزیں بچ جاتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی کسی بھی چیز کیوں نہ ہو، اس کا خمس نکالنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر انسان کے لیے، ایک مثال ہے کہ انسان کے لیے سال کے اخراجات میں سے 20 روپے بچ جاتے ہیں، اب اس 20 روپے میں سے انسان کے لیے 4 روپے خمس نکالنا ضروری ہے. 20 روپے معمولی سی رقم ہے، لیکن اس 4 روپے کا خمس نکالنا، 20 روپے کا خمس جو 4 روپے بنتا ہے، اس کا خمس نکالنا انسان کے لیے ضروری، انسان کے لیے واجب ہے. جو سالانہ اخراجات ہوتے ہیں، انسان جو پورے سال خرچ کرتا ہے، اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں انسان پورے سال، ان تمام اخراجات کو نکال کر، مثال کے طور پر انسان پورے سال خرچ کرتا ہے، اس کی پوری آمدنی ہوتی ہے مثلا 10,000 روپے، اس میں سے انسان 8,000 روپے پورے سال میں خرچ کر لیتا ہے، اس کے بعد 2,000 روپے بچ جاتے ہیں. اب یہ 2,000 روپے کا انسان کے لیے خمس نکالنا
ضروری ہے اس 2000 روپے کا خمس اس کے اوپر نکالنا ضروری ہے. اس 2000 روپے خمس مثلا بنے گا 400 روپے, تو 400 روپے خمس ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. خمس کے دو حصے ہوا کرتے ہیں, خمس کے دو تقسیم, خمس کے دو پارٹ ہوا کرتے ہیں. پہلا پارٹ خمس کا سہم امام ہے اور دوسرا پارٹ ہے سہم سعادات. سہم امام یعنی خمس کا وہ آدھا حصہ جو خدا اور رسول اور امام کا حق ہوتا ہے اور زمانے غیبت میں مجتہد جامع شرائط کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے تبلیغ دین, حفاظت دین اور فلاح مومنین کے کام انجام دے. خمس کا ایک حصہ ہوتا ہے سہم امام. سہم امام جو ہے وہ امام کا حق ہوتا ہے, اور جب کہ امام ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے, اس جو سہم امام کا حق ہے, اس سہم امام کو ہم مجتہدین و مراجعین تک اس کا پہنچانا ضروری ہے. مجتہدین و مراجعین اس سہم امام کو لے کر اسے تبلیغ دین میں, دین کی حفاظت میں, فلاح مومنین میں جو فلاحی امور ہے, جو ان کے صلاحیت کے مطابق جو امور پیش آتے ہیں, اس میں اس سہم امام کو مجتہدین خرچ کرتے ہیں, مجتہدین اس کو استعمال کرتے ہیں. اب اگر کسی شخص کا خود مجتہدین تک رسائی ممکن نہ ہو, خود مجتہدین تک وہ نہ جا سکے, خود مجتہدین کے پاس نہ جا سکے, مثلا وہ ایران نہ جا سکے, عراق نہ جا سکے, اس کے لیے ہر وقت جب اس کے خمس کی ڈیٹ آتی ہے اس وقت وہ مجتہدین تک اس کی رسائی ممکن نہ ہو, تو وہ کیا کرے؟ وہ خمس ادا نہ کرے گا. اس وقت اس کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خمس کو ایسے وکیل کے ایسے نمائندے تک پہنچائے, مجتہد کے ایسے وکیل ایسے نمائندے تک پہنچائے جس کے پاس مجتہد سے تحریری اجازت نامہ ہو, مجتہد سے لکھا ہوا اجازت نامہ ہو. مجتہدین اپنے وکلاء کو لکھ کر ایک اجازت نامہ دیتے ہیں جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص میرا مجتہد, میرا وکیل ہے, اور اس شخص کے پاس یہ اجازت ہے کہ جو مال خمس ہے اس کو جمع کرے اور اس مال خمس کو اس تک پہنچائے. مال خمس جمع کرنے کی, مال خمس لینے کی اس کے پاس اجازت ہوتی ہے. اس وکیل تک پہنچایا جا سکتا ہے جو مال خمس لینے کی اجازت رکھتا ہے. یہ سہم امام کا حصہ. اما سہم سعادات یعنی خمس کا وہ آدھا حصہ جو یتیم, مسکین, غریب, مسافر, غریب سعادت کا حق ہوتا ہے, جن پر ان افراد کا حق ہوتا ہے جن پر زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے, جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے اس یتیم, مسکین, غریب, مسافر, سعادات کی. جو اس کی شرائط کے وہ یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کا مرتکب نہ ہو, اور ان کا سعادات ہونا, ان کا مستحق ہونا بھی ثابت ہو جائے. بعض مجتہدین نے خمس کا براہ راست قریب سعادت تک پہنچانے کی اجازت دی ہے, جبکہ بعض نے مجتہد کی اجازت کے بغیر دینے کی اجازت نہیں دی ہے. بعض مجتہدین نے کہا ہے کہ آپ چاہے خمس کا جو حصہ ہے, خمس کا جو مال ہے, خمس کا سہم سعادات کا جو حصہ ہے وہ آپ خود ہی ڈائریکٹلی کسی غریب سعادت تک, کسی مستحق سعادت تک جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو اس تک آپ پہنچا سکتے ہو, جو مستحق اس تک پہنچا سکتے ہو. لیکن بعض مجتہدین نے کہا ہے کہ نہیں, آپ کو ہم سے اجازت لینی پڑے گی. آپ ہم سے اجازت لینے کے بعد یہ جو سہم سعادات ہے, یہ مستحق سعادات, غریب سعادات تک آپ خود ہی پہنچا سکتے ہیں. دو طرح کے مجتہدین ہیں, بعض اجازت دیتے ہیں کہ آپ خود پہنچائے, بعض اجازت نہیں دیتے کہ آپ خود یہ مال جو ہے وہ غریب سعادت تک پہنچائے. آخری نقطہ آج کے درس کا یہ ہے جو پہلے بیان کر دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس مال پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہو گیا ہو, جب تک اس کا خمس و زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا اس کا استعمال حرام ہے, اس کو استعمال کرنا حرام ہے. اگر اس سے کوئی شخص لباس خریدتا ہے, لباس پہنتا ہے, اس سے نماز ادا کرتا ہے, اس کی نماز باطل ہوگی, کیونکہ یہ لباس جو ہے وہ غصبی لباس ہے. یہ لباس اس مال سے خریدا گیا ہے جو آپ کا مال نہیں تھا, بلکہ کسی اور کا مال بھی اس میں شامل تھا. خلاصہ یہ کہ
خمس جب تک انسان نہیں نکالے گا وہ اپنے اس مال سے استفادہ نہیں کر سکتا. انسان کا مال طیب و طاہر نہیں ہوگا. مال طیب و طاہر کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے اس مال کا خمس نکالے. اگر مال کو خمس نکالے بغیر انسان اس چیز کو استفادہ کر لے گا، اس مال سے استفادہ کرے گا، اس نے حرام کام انجام دیا، اس نے حرام فعل انجام دیا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے. اور اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو استغفار بھی کرنا پڑے گا. اور اگر اس مال سے وہ شخص کوئی لباس خریدتا ہے، اس لباس میں وہ نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے تھوڑا. انصار بھائی کل کلاس ہوگی؟ انصار بھائی کل کلاس ہوگی؟ انصار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.